عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا ہے، شکوہ ترکمانی ذہن ہندی نطق اعرابی۔ حکیم الامت نے ملوکیت کے دور سے 3 تابناک مثالیں پیش کی۔ وہ جو خلافت رحمت تھی وہاں مجموعی طور پر خیر غالب تھا، اور خیر کے اس غلبہ میں ظرف حیدری کو بڑا رول حاصل ہے۔ کمال عشق و مستی ظرف حیدر۔ لیکن بعد کے ادوار میں جب مسلم حکومت تو تھی، اسلامی حکومت نہیں تھی، بلا شبہ یہ تمرد، تطرف، تکبر کی حکومت تھی جس کو ملوکیت کہتے ہیں۔ دینی نقطہ نظر سے اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن حکیم الامہ حضرت اقبال کا شاعرانہ، فلسفیانہ اور متصوفانہ کمال یہ ہے کہ آپ اندھیری رات میں سے، شب دیجور کے بطن سے امید کا چراغ روشن کر کے عیاں کر دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی دور ملوکیت سے 3 مثالیں۔ شکوہ ترکمانی، ترکمانوں کا شکوہ، اس سے مراد آل سلاجقہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ترکمان تھے۔ اس سے مراد آل عثمان بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ترکمان تھے۔ اور کسی نہ کسی صورت میں یہ جو مغل حکمران ہیں ان کا تعلق بھی ترکمانوں سے ہے۔ ظہیر الدین بابر، خلد آشیانی کی جو والدہ تھی وہ ترکمان تھی، والد تیموری تھے، سو ان کو بھی ترکمان مادری اعتبار سے کہا جا سکتا ہے۔ تو حکیم الامت نے ان کے شکوہ کی بات کی، ان کا حربی تفوق، ان کا ڈیٹرنس، ان کی عسکری قوت، ان کا جاہ و جلال کہ جب وہ دور عروج میں تھے تو کوئی ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ یہ جو شکوہ ترکمانی ہے، اس کے پیرا میں حکیم الامت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ظلم اور شر کے خلاف، تکبر اور تمرد کے خلاف تمہاری آہیں کام نہیں آئیں گی، تمہاری دعائیں، تمہاری فریاد، تمہاری عاجزی، انکساری، ماتحتی، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تمہارے پاس شکوہ ہونا چاہیے، قوت اور غلبہ ہونا چاہیے، آنکھیں چھندیا دینے والی اور دلوں میں لرزہ طاری کرنے والی عسکریت ہونی چاہیے۔ ہاں، تمہارا سلوک غلبہ کے بعد لوگوں کے ساتھ عدل کا ہونا چاہیے۔ ذہن ہندی، ہند فکر کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے، ثقافت و تمدن کے اعتبار سے، صنعت و حرفت کے اعتبار سے، متاع ارض کی پروڈکٹیویٹی یعنی پیداواریت کے اعتبار سے ہند کو ایک کمال حاصل ہے۔ فنون لطیفہ کو دیکھ لیں، فنون تعمیر کو دیکھ لیں، ہند کا بڑا مقام ہے۔ فکری اعتبار سے، تعمیری اعتبار سے، فنون لطیفہ کے اعتبار سے بڑا مقام ہے ہند کا۔ یہ ایک تابناک مثال ماضی سے پرائیڈ کے طور پر حکیم الامت نے سامنے رکھی۔ نطق اعرابی اور پھر زبان و بیان، بادیہ عرب کا محاورہ، انشا پردازی، علم، مجادلہ، زبان، ادب، علم، یہ علمی طور پر بادیہ عرب کی مثال نہایت ذو فشاں اور تابناک۔ یہ تینوں مثالیں حضرت اقبال نے رکھی۔ نطق اعرابی کے علمی تفوق، ذہن ہندی، فنون لطیفہ، فکر، فلسفہ، فن تعمیر، اور شکوہ ترکمانی مراد ہے کہ عسکری صلاحیت۔ ان چیزوں کے ساتھ جس وقت مومن جلوگر ہوگا تو درگاہ حق سے پھر اس کو خلافت کا تاج پہنایا جائے گا۔